آپ نے بالکل بے لوث ایک خطرناک مرحلے پر ہماری مدد کی اور اس کے نتیجے میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ گئے جن کے بہر طور بعض اوقات خطرناک نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم ہر طرح کے خطرناک نتائج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن آپ نے تو ہمارے لیے خطرہ مول لے ہی لیا، وہ بھی بغیر کسی مقصد کے۔ خیر، یہ تو میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہ مسٹر اینجلو کو نقصان پہنچا دیں، جبکہ مجھے افسوس ہوا تھا کہ وہ ان کی زندگی لینے کے در پہ ہیں۔ آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ مس اینجلو، ایک سوال کروں آپ سے؟ ضرور۔ آپ کارمن اینجلو کے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ ہاں، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ کارمن اینجلو نے ہی میری پرورش کی ہے، اور یوں سمجھ لو کہ ہم چچا بھتیجی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہماری زندگی کی تمام راہیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے بے تکلف دوست بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ مسٹر کارمن اینجلو مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور مجھ سے کوئی سوال کرے کہ کارمن اینجلو میرے لیے کیا ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کی محبت دی ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے۔ بہر طور آپ دونوں بے حد اچھے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آپ اچانک اس طرح یہاں آ جائیں گے۔ ہاں، اصل میں آپ نے اپنی شخصیت کے جو نقوش ہم دونوں پر چھوڑے ہیں، ہم اس سے متاثر تو تھے ہی، لیکن انکل اینجلو نے ایک منصوبہ میرے سامنے پیش کیا، ہم دونوں نے اس پر گفتگو کی، اور آئی ایم سوری مسٹر سناٹرا، میرے دل میں آپ کے لیے پسندیدگی کے جو جذبات پیدا ہو گئے تھے انہوں نے مجھے انتظار نہ کرنے دیا اور میں آپ تک آ گئی۔ میں نے گہری نگاہوں سے ڈیمن اینجلو کو دیکھا۔ خیر، اس قسم کے لاتعداد واقعات میری زندگی میں پیش آ چکے تھے اور ایسی محترماؤں سے میرا بیشتر واسطہ پڑ چکا تھا۔ یہ محترمہ بھی اس انداز میں آغاز کر رہی تھی، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، آغاز ہمیشہ اس انداز میں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ جو آغاز کر رہی تھی اسے اس انداز میں قبول بھی کرنا تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ کیوں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ میرا خیال ہے جواب طلب کوئی بات نہیں تھی۔ خیر چھوڑیے، تو آپ یہ بتائیے جناب، اصل میں مجھے آپ کے بارے میں کچھ معلومات درکار ہیں۔ ہاں، میں حاضر ہوں، لیکن اب آپ میرے کمرے میں تشریف لائی ہیں تو بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ کوئی بہت ہی عمدہ سا جوس منگوائیے، میں کچھ پیاس محسوس کر رہی ہوں۔ اوکے، تھینک یو اس بے تکلفی کے لیے، میں نے کہا اور روم سروس کو ٹیلی فون کر کے جوس طلب کر لیا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس کی چمکدار آنکھوں میں مستقبل کے بہت سے سنہرے دن چمکتے محسوس کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ہاں تو بات ہو رہی تھی آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی۔ کیجئے، میں نے مسکرا کر کہا۔ مطلب یہ کہ زندگی کس طرح گزاری ہے، عزیز و اقارب کہاں ہیں، کون کون ہے زندگی میں شامل؟ بے شمار افراد جن سے دنیا کے مختلف حصوں میں میری ملاقات ہوئی ہے۔ بتا چکا ہوں کہ فطرتاً سیاح ہوں، بیروت آئے ہوئے کافی دن گزر گئے، اب یہاں سے کہیں اور جاؤں گا۔ صاحب جائیداد ہیں، میرا مطلب ہے معاف کیجیے گا، اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ انسان دل کی بات دل ہی میں رکھ لے۔ میں آپ کی مالی حیثیت معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ مالی حیثیت؟ میری جائیداد میرے یہ ہاتھ ہیں اور میری تقدیر ہے تاش کھیلتا ہوں۔ عموماً ہر ملک کے جوئے خانے میرے لیے بینک کی حیثیت رکھتے ہیں، ہارتا بھی ہوں اور جیت بھی جاتا ہوں، جیتتا زیادہ ہوں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ذریعہ آمدنی یہی ہے۔ گویا آپ تاش کے کھیل کے ماہر ہیں؟ نہیں، کوئی خاص مہارت نہیں ہے مجھے، بس اس انداز میں کھیلتا ہوں کہ ہاروں کم اور جیتوں زیادہ۔ ریس وغیرہ بھی کھیل لیتا ہوں۔ گویا کام کے آدمی ہیں۔ آپ کے کام کا؟ ہاں، آپ کے کس کام کا آدمی ہو سکتا ہوں میں؟ اب یہ تفصیل آپ کو کارمن انکل بتائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ان کے مشورے ہی سے یہاں آئی ہوں۔ اوہو، آپ نے مجھے سنسنی کا شکار کر دیا۔ بالکل نہ ہوں، بہت اچھے دوست ہر طرح کی باتیں بے تکلفی سے کر لیا کرتے ہیں۔ بے شک میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ کی بہت اچھی دوست ہوں، لیکن یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے ہماری مدد جو کی ہے، آپ بار بار اس کا تذکرہ کر کے مجھے شرمندہ کر دیتی ہیں۔ آپ بالکل شرمندہ نہ ہوں، میں آئندہ اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اتنی دیر میں ہمارا طلب کردہ جوس آ گیا۔ خوبصورت جگ میں جوس بھرا ہوا تھا اور چند گلاس ٹرے میں موجود تھے۔ اس نے تکلف نہ کیا اور اپنے اور میرے لیے جوس انڈیل دیا، پھر گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، میرا پسندیدہ جوس۔ شکریہ۔ ہاں مسٹر سناٹرا، ویسے ایک بات کہوں آپ سے، مجھے سناٹرا سے زیادہ لفظ لائل اچھا لگتا ہے۔ اگر میں آپ کو لائل کہوں تو آپ کا جو دل چاہے کہہ سکتی ہیں مجھے۔ سوچ لیجئے، بہت بڑا مرتبہ دے رہے ہیں آپ۔ کیوں؟ میں نے جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، میرا جو دل چاہے کہہ لوں آپ کو۔ اچھا خیر، یہ بعد میں بتاؤں گی کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ ہاں تو مسٹر لائل، آپ یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے لیے اور کوئی طریقہ کار کبھی سوچا؟ نہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، انسان یا تو اپنے لیے کوئی باقاعدہ پلاننگ کرے، یا پھر اگر اس کی لائف لاؤبالی انداز میں گزر رہی ہو
تو پھر اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچنا غیر مناسب ہی ہوتا ہے، بلکہ وقت ضائع کرنے کے مترادف۔ نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے۔ ہر شخص کا اپنا ایک ایم ہوتا ہے، یہی دلچسپ بات ہے۔ کیا یہی کہ میرا کوئی ایم نہیں ہے؟ ویری گڈ۔ کیوں ویری گڈ کی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ بھی خاصی بہادر خاتون معلوم ہوتی ہیں۔ ہاں، میں بہادر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل میں انکل کارمن اینجلو ان دنوں جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں انہیں بہت اچھے ساتھی کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تنہا ہیں۔ اب چونکہ آپ سے گفتگو شروع ہو ہی چکی ہے تو پھر میں بہت سی باتیں آپ پر عیاں کر دوں گی۔ ہمارے ساتھی یہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت وہ موجود نہیں تھے۔ ہم نے اپنے دوست بھی رکھے ہوئے ہیں اور دشمنوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان دنوں ہماری کیفیت کچھ ایسی ہی ہے۔ انکل اینجلو چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے خاص ساتھیوں میں شامل ہو جائیں، سب سے الگ، سب سے دور، لیکن ایک اچھے ساتھی۔ میں پرخیال انداز میں اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، اور اس کے لیے آپ کو ایک اچھے اور بہترین معاوضے کی پیشکش کی جائے گی۔ لیکن خاتون، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ دیکھیے، بات برا ماننے کی تو بالکل نہیں ہو رہی۔ جو پیشکش میں نے آپ کو کی ہے آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں آپ کے لیے کوئی کارآمد شخصیت ثابت ہو سکتا ہوں۔ یہ اندازہ میرا نہیں، کارمن اینجلو کا ہے۔ انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا دل آپ کے پاس آنے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن بس وہ جو ذرا تکلفات ہوتے ہیں نا، ان کے تحت میں یہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا وقت گزر جائے تو آپ سے ملوں۔ کوئی بہانہ تو چاہیے تھا نا آپ سے ملنے کے لیے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ کارمن اینجلو نے یہ بہانہ میرے لیے پیدا کر دیا، اس نے کہا اور ہنس پڑی۔ پھر اس نے جوس کا آدھا گلاس جلدی جلدی پی لیا اور بڑے دلکش انداز میں اپنے ہونٹ چوستی ہوئی بولی، ہاں، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس بات کی کوئی گنجائش ہے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش سے انکار کر دیں گے؟ تعجب کی بات ہے۔ بہرحال بات ایسی ہے کہ اس میں دلکشی بھی ہے، آپ کا ساتھ بھی رہے گا۔ کارمن اینجلو بھی نفیس انسان معلوم ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی ملاقات سے ہی میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا، اور پھر اگر کوئی مالی مفاد بھی۔ البتہ ایک سوال میں آپ سے کروں، میں نے درمیان میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر کہا۔ ہاں، جتنے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ ضرور کر لیجئے۔ کیا کارمن اینجلو بہت زیادہ دولت مند انسان ہیں؟ ہاں، ہم لوگ مالی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ جیسا کہ انکل نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ فرانس میں سیٹل ہیں، وہیں سے ہمارا تعلق ہے۔ کارمن اینجلو کافی حد تک سیاسی شخصیت بھی رہ چکے ہیں، ان کے سیاسی دشمن بھی بہت سے ہیں، لیکن ان دنوں وہ جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں وہ ذرا مختلف ہے۔ کیا یہ آپ کو کارمن اینجلو ہی بتائیں گے؟ میرے سپرد تو صرف یہ ذمہ داری تھی کہ میں آپ سے یہ معلوم کر لوں کہ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی پیشکش کی جائے تو آپ قبول کر لیں گے یا ٹھکرا دیں گے؟ ایک شرط ہوگی اس کے قبول کرنے کی، میں نے کہا۔ چلیے بتا دیجئے۔ حالانکہ یہ شرط آپ کو انکل اینجلو کو بتانی چاہیے تھی۔ نہیں، اس کا تعلق آپ سے ہے۔ مجھ سے؟ ہاں، مجھ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو پھر جلدی سے بتا دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ کارمن اینجلو کے لیے میں اپنی بساط بھر ہر خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سے میرا مسلسل رابطہ رہنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کارمن اینجلو کی خدمت گزاری میں صرف اس لیے قبول کروں گا کہ مجھے آپ کی قربت حاصل رہے۔ اس نے کہا اور جوس کا دوسرا گلاس بھی حلق میں اڈیل لیا۔ چند لمحات کچھ سوچتی رہی، پھر تھوڑا سا جوس اور گلاس میں اڈیلا۔ اس کے بعد میری جانب دیکھ کر مسکرائی، پھر ہنس پڑی اور بولی، مجھے منظور ہے، پھر میں تیار ہوں۔ میں نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر آئیے، بلکہ ایسا کیجئے میں چلتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ ہمارے کمرے میں آ جائیے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اوکے۔ میں نے گردن ہلا دی اور وہ باہر نکل گئی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آفتاب کمال کا آدمی تھا، اس کا کوئی منصوبہ فیل ہو جائے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور کچھ دیر کے بعد میں مسٹر کارمن اینجلو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کارمن اینجلو نے خود ہی دروازہ کھولا، مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا اور مجھ سے پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے بولا، اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگ پیدا ہی شاندار کارنامے سر انجام دینے کے لیے ہوئے ہیں۔ تم سے ملاقات ہوئی اور میں نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر لیا، اور میری بھتیجی نے تمہیں مجھ سے ملاقات پر آمادہ کر لیا۔ کیوں ہے نا دلچسپ بات؟ اس نے خود ہی کہا لگایا اور میرے اندر آنے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی بھی وہاں موجود تھی۔ کارمن اینجلو کہنے لگا، بات یہ ہے مائی ڈیئر مسٹر سناٹرا کہ تمہاری شخصیت اچانک ہی میرے لیے دلکشی کا باعث بن گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں فیس ریڈنگ کا ماہر ہوں اور کچھ ایسے فنون آتے ہیں مجھے کہ انسان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تمہارے چہرے کی ساخت، تمہاری آنکھوں کی بناوٹ
और तुम्हारी शख्सियत से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि तुम जो कोई भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अपने मद्दे मुकाबिल पर फतह पाने की कुव्वत रखते हो और तुम्हारा जहन लम्हों में बेहतरीन फैसले करता है। इसके लिए बेहद शुक्रिया कार्मेन एंजेलो। ये आपका अपना नजरिया है, मैं क्या कह सकता हूँ। आओ बैठो, कार्मेन एंजेलो ने कहा और फिर अपनी जेब में रखा हुआ पाइप निकालकर उसमें तंबाकू भरने लगा। पाइप सुलगाने के बाद उसने गाढ़ा गाढ़ा धुआं फजा में उगलते हुए कहा, मैंने तुम्हें चंद लम्हात के लिए देखा है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कहता है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मेरा मुशाहिदा कहता है कि तुम मेरे लिए कारआमद साबित होगे। डेमन मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत तफसील बता चुकी है। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे सुन लो और इसके बावजूद तुम्हें हक हासिल होगा कि तुम मेरा काम करने से इनकार कर सकते हो। हाँ, इससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे लिए जब काम करोगे तो दौलत का मसला तुम्हारे लिए बिल्कुल मसला नहीं रहेगा। तुम लाखों डॉलर खर्च कर सकते हो, इसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करूंगा, लेकिन शर्त यही है कि हमारे और तुम्हारे मकासद मुश्तरक होंगे। हिदायत मैं दूंगा, अमल तुम करोगे। मुमकिन है मेरे और आपके दरमियान बात बन जाए, बल्कि अगर मैं आपसे ये अल्फाज कहूँ तो आप उन पर यकीन कर लें कि मिस डेमन मुझे इस काम के लिए पहले ही आमादा कर चुकी हैं। कार्मेन एंजेलो ने फातिहाना निगाहों से डेमन को देखा, वो भी मुस्कुरा दी। फिर कार्मेन एंजेलो ने कहा, अब मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। बैरूत आए हुए मुझे ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। यहाँ कुछ ऐसे मामलात मुझे पेश आ गए थे जिनका ताल्लुक बज़ाहिर हमसे नहीं है, लेकिन इत्तफाकिया तौर पर हम उनसे मुतालिक हो गए हैं। मैं तुम्हें फलस्तीन और इसराइल के दरमियान होने वाली चपकलिश के बारे में बताना चाहता हूँ। बैरूत में कयाम के दौरान तुम्हें इसके बारे में मालूमात हो ही गई होंगी, और फिर बैरूत ही क्या, सारी दुनिया इस वक्त इस मसले के बारे में अच्छी तरह जानती है। मेरा मामला ये है कि बड़े बड़े जंगबाज ममालिक जंगी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे लोग भी होते हैं जो इन मुल्कों के मुकाबले में कुछ नहीं होते, लेकिन जाती तौर पर इन्हें भी फायदे हासिल होते हैं। मेरा मसला 6 ऐसे आदमियों से चल रहा है जो इस मामले में पढ़कर इतनी दौलत कमा चुके हैं कि तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं ये कहने में कोई आर नहीं महसूस करता कि कुछ अरसे कबल मैं ऐसे 2 बड़े आदमियों के लिए एक दरमियानी चीज था, यानी मैं उनके लिए ही काम करता रहा हूँ, बल्कि यूँ समझो कि वो एक तवील अरसे तक मेरे जरिए अपने मकासद हासिल करते रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे अपने हुकूक तलब किए तो उन्होंने मेरी पजीराई नहीं की, बल्कि एक तरह से मेरी हक तलफी की। बस उसी वक्त से मेरे दिल में इंतकाम की आग सुलग रही है और मैं कुछ लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक तवील मंसूबा बनाया था और कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर कामयाबी हासिल हो, और इसके लिए मुझे किसी ऐसे दस्ते रास्त की जरूरत है जो ज़हीन और बाअमल हो। समझ रहे हो ना? मैंने तुम्हें इस काम के लिए मुंतखब किया है। मैंने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूं। कौन लोग हैं वो? उनमें दुनिया के 2 मुल्कों के बहुत बड़े सरमायादार हैं। मैं सिर्फ तुम्हें उनके नाम बता सकता हूँ। एक का नाम है जेम्स कार्टर और दूसरा लुइस मार्शिली है। ये दोनों इसराइल को दुनिया भर से खुफिया हथियार, खुफिया नक्शे और ऐसी अशिया फराहम कर रहे हैं जो अरबों की कुव्वत तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। दुनिया भर के यहूदी सरमायादार इनसे राब्ता रखते हैं और वो काम जो बड़े बड़े ममालिक सियासी वजूहात की बिना पर नहीं कर सकते, ये दोनों शातिर खुफिया तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं। वो इसराइल को एक खतरनाक कुव्वत बनाने के लिए हर तरह की इमदाद फराहम कर रहे हैं और इसके जरिए वो यहूदियों से इतनी दौलत कमा चुके हैं कि अब उनका शुमार दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों में किया जा सकता है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उनके लिए मैं बहुत से काम कर चुका हूँ, लेकिन मुझे उन कामों का माकूल हिस्सा नहीं मिल सका। अब मैं ये हिस्सा हासिल करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा काम है ये डियर लाल सिनाट्रा, इतना बड़ा कि शायद तुम्हारे तस्वुर में भी ना आ सके, लेकिन इतना मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें इसमें बिल आखिर कामयाबी हासिल होगी। हम उन दोनों को रास्ते से हटाकर ये बहुत बड़ा काम अपने हाथ में ले सकते हैं और इसके बाद वो इसराइली मकासद जो वो दोनों पूरे कर रहे हैं हम पूरे करेंगे और हम भी इतने ही दौलतमंद होंगे। अब इस काम के लिए हमारे पास वसी मैदान पड़ा हुआ है। इसराइल कितनी ही बड़ी कुव्वत क्यों न बन जाए, अरबों ने इसे बल्कि इसे ही क्या, इसके पस पर्दा अपने मरीजों को नाको चने चबवा दिए हैं और अरबों की कुव्वत को हर जगह महसूस किया जाता रहा है। असल में वो बड़े बड़े ममालिक इस बात के लिए कोशां हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों में, जिनमें अरब भी शामिल हैं, आपस में मजबूत इत्तिहाद न होने पाए। इसराइल को हर तरह की जंगी इमदाद हासिल हो चुकी है और उसने अपने असलहे के डिपो मुंह तक भर लिए हैं, लेकिन बहुत बड़ा मसला अब भी बाकी है, यानी ये कि मुसलमानों का आपस का इत्तिहाद बिल्कुल टूट नहीं सका। मजहबी बुनियाद पर वो मुसलसल एक दूसरे से मुंसलिक हैं। हालांकि बहुत बड़े काम आज तक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस बात की गुंजाइश है कि किसी भी लम्हे वो फिर से यकजा हो जाएं। और ये एक बहुत बड़ा सच है कि अगर मुस्लिम ताकत इसी दौर में वापस चली गई जो इसका इब्तदाई दौर था,
تو شاید دنیا کے مختلف ممالک کو بہت بڑے المیے سے دوچار ہونا پڑے۔ اگر تمہیں سیاست سے تھوڑی سی بھی دلچسپی ہے تو تم یہ بات جانتے ہوگے کہ دنیا کے بے شمار ممالک بنیادی طور پر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ فیلڈ خالی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیمز کارٹر اور لوئس مارشلی سے دو ہاتھ کر کے انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیں اور اس کے بعد ہم اپنی فیلڈ میں کام شروع کر دیں۔ اگر اسرائیل کو اسلحے کی ضرورت بھی نہیں ہے تب بھی یہ شعبہ بالکل خالی ہے اور ہم اس پر کام کر کے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو جیمز کارٹر اور لوئس مارشلی نے حاصل کیا ہے۔ میرے رگوں پہ میں بجلیاں سی دوڑ گئیں اور میں ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو گیا۔ ملکی اور ملی جذبے کے تحت اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے کام کیے تھے اور اس کے بعد سے اب تک مظلوم فلسطینیوں کے لیے جو کچھ بھی کیا تھا اس میں میری ذاتی کیفیتیں بھی شامل تھیں، لیکن بہر طور کچھ ایسے جذبے بھی تھے جو ان مظلوموں کے لیے تھے۔ لیکن یہ کام بھی مجھے براہ راست جذبوں کی جانب لے جا رہا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہم مذہبوں کے خلاف ایک ایسا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے بے قرار ہو، مجھے اس کے خلاف کام کرنے کا موقع ملے اور میں اسے گریز کروں۔ میں چند لمحات خاموش رہا تو کارمن اینجلو نے کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ کیا تم اس میں کچھ تردد محسوس کر رہے ہو؟ قطعی نہیں مسٹر کارمن، بھلا اتنا شاندار منصوبہ اور میں اسے گریز کروں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت جلد میں ایک اہم کام تمہارے سپرد کرنے والا ہوں۔ ویسے میری خواہش ہے کہ ہم ایک ایسے منصوبے پر عمل کریں جس سے ہماری رسائی جیمز کارٹر اور لوئس مارشلی تک براہ راست ہو جائے اور اس کے بعد یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں خود تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا کام ہے کہ میں تمہیں کس طرح ان دونوں کے راستے پر ڈالتا ہوں۔ میں جیسا کہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ تنہا نہیں ہوں، تمہارے ساتھ بہت سے لوگوں کو مصروف کر دیا جائے گا، تمہیں ہر طرح کا تحفظ بھی دیا جائے گا۔ میرے بے شمار ساتھی تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ذاتی طور پر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ کام مکمل کر کے تم اپنے آپ کو ایک ایسی منزل پر پہنچا لو گے جس تک پہنچنے کا تصور خود تمہارے ذہن میں نہیں ہوگا۔ ڈیمن اینجلو اس تمام گفتگو کے درمیان خاموشی سے مسکراتی رہی تھی۔ کارمن اینجلو نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تمہیں یہ سن کر مسرت ہوگی کہ ڈیمن جس قدر خوبصورت، جس قدر معصوم اور شگفتہ نظر آتی ہے وہ اس کی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ میری دستے راست ہے اور ان تمام معاملات میں برابر کی شریک۔ تم رفتہ رفتہ ہی ہمارے بارے میں مناسب اندازہ لگا سکتے ہو۔ ڈیمن اس سلسلے میں جگہ جگہ تمہاری معاون رہے گی۔ یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اگر چاہو تو اپنے طور پر آرام کر سکتے ہو، بہت جلد میں تمہیں اپنے ساتھی کی حیثیت سے مصروف عمل کر دوں گا۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن بے شمار سوچیں ذہن میں سجائے ہوئے۔ آفتاب کمال کو میں اس سلسلے میں لائم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے اس نے یہ منصوبہ مجھے بتایا تھا اور آفتاب کمال بظاہر جو کچھ بھی ہو، لیکن اگر میں اپنے اندر کی گہرائیوں میں جائزہ لیتا تو در حقیقت اس سے مروب ہو جاتا تھا، کیونکہ میں تو ایک لاؤبالی نیلے رنگ کا رسیا کھلنڈرا نوجوان تھا۔ میری زندگی میں بلا سنجیدگی کا کیا دخل؟ یہ بھی آفتاب کمال ہی کا کمال تھا کہ اس نے مجھے باکمال بنا دیا تھا۔ ہر مسئلے میں تو وہ میرا رہنما ہوتا تھا اور وہ کر جاتا تھا جس کے بارے میں میں صرف سوچتا ہی رہ جاتا تھا۔ اب ریڈ مین کے سلسلے میں اس نے جس ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اس نے حکومت اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کمبخت ارل سیڈنا ایک بار پھر میرے ذہن میں آ گئی۔ اس عورت کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے، یہ تو میرے لیے زیڈ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال فی الحال اس سے دور رہنے کے لیے ہی کوشش کی تھی، لیکن اب اسے کیا جائے کہ یہ معاملات پھر اسی تک پہنچ گئے تھے۔ میں اس سے ہر قیمت پر دور رہنا چاہتا تھا، لیکن تقدیر مجھے گھسیٹ گھسیٹ کر اس کے راستے پر ڈال رہی تھی۔ اس بات کا شاید آفتاب کمال کو بھی علم نہ ہو کہ گھوم پھر کر بات وہیں تک آ جائے گی۔ جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ خود بھی دنگ رہ گیا اور دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر مسکراتا ہوا بولا، میں سمجھتا ہوں قدرت کی طرف سے یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے جہانگیر جمال شاہ صاحب۔ تقدیر ہمیں ایسے نیک کاموں کے موقع عطا کرتی ہے تو ہم اس سے کیسے گریز کر سکتے ہیں؟ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معاملہ ابھی انتہائی الجھا ہوا ہے۔ یہودی شیطان نہ جانے کون کون سے منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ اس کی مکمل تفصیلات تو شاید خود اسرائیل کے کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی معلوم نہ ہو، لیکن اس شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ واقعی میری توقع کے بالکل خلاف ہے۔ جن دو ناموں کا اس نے تذکرہ کیا ہے میں ان کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات جانتا ہوں اور آپ کو یقیناً میری فراہم کردہ تفصیلات سے فائدہ ہوگا۔